نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. حاضرین محترم، قرآن کریم کی آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہ میرا اس آیت کریمہ کو پڑھنا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور آپ کا اس آیت مبارکہ کو سننا رب کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لائے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں ساری کائنات کو بنایا گیا فقط حضور علیہ السلام کی شان دکھانے کی خاطر. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں آمینہ کا لال اس دنیا میں تشریف لائے. حاضرین محترم، ذکر خیر حضور علیہ السلام کا بلند کرنے کا ذمہ خود رب تبارک و تعالی نے لیا ہے. اگر آپ دیکھیں، بخوبی بغور دیکھیں کہ اس ذکر خیر میں ہر سال اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس ذکر خیر کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اٹھایا ہے. فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یار ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا، انتظار تو انہوں نے کیا جن کی ساری زندگیاں حضور کے نام لگی. روایات میں آتا ہے کہ 12 نبی آپ کی امت میں ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہے. 12 نبی کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا فرمانا. 12 نبیوں نے انتظار کیا. ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتا چلا جاؤں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. کعبے کو تعمیر کرنے کے بعد جب آپ کعبہ تعمیر کر لیتے ہیں تو اس کعبے کی تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھوں کو بلند کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے میرے کریم کعبہ تعمیر کر دیا ہے، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں اس رسول کو بھیج بھی دیں. انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو چکی ہیں، کب وہ آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی ذات پاک ہے. آپ نے نام تک بتا دیا. آپ فرماتے ہیں، قرآن میں اس کا بھی ذکر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن سن لو میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا. میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. 12 حواری تھے جو آپ کے خاص تھے. ان میں سے ایک حواری کھڑا ہوتا ہے اور آگے سے عرض کرتا ہے کہ جس کا نام آپ لے رہے ہیں، جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت ہوئی کہ میرا نبی جس کا نام لے، میرا نبی جس کا ذکر کرے وہ تو کوئی افضل ہی ہوگا.
تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والسلام نے کیا جواب دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اس کے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، وہ تو اتنی کمالات اور اتنی حسین و جمیل صورت کا حامل ہے، وہ اتنی شانوں والا ہے کہ اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت بھی ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی وقت کی بات ہے کہ اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت بھی ابن مریم کو مل جائے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم اس نبی کا ذکر نہ کریں، گلی گلی چراغا نہ کریں، یا کائنات کے اندر جتنا چراغا ہے آمینہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، کائنات کے اندر جتنی روشنائیاں ہیں حضور کے نالین کے قدموں کا صدقہ ہے۔ حاضرین محترم، ایک آخری بات عرض کرتا چلا جاؤں، میرا اور آپ کا نبی جس کا ذکر ہم کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، جس کا نام ہم لیتے ہیں، جس کا نام کل کائنات میں رہنے والے مومنین لیتے ہیں، وہ نبی اتنی شانوں کا حامل ہے جو حضور کے چہرے کو دیکھتا رہتا پھر حضور کے زلفوں کا اسیر ہو جاتا۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلا جاؤں، صاحب زرقانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی علیہ السلام سیر کرتے کرتے باہر وادی میں تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں چراگاہ کے اندر وفد طارق رکا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں پر چل رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کو 2 سرخ رنگ کے اونٹ حضور کو بڑے پسند آئے۔ اہل قافلہ والوں سے پوچھا کہ کیا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بیچتے ہیں۔ کہا کتنے کا؟ سودا طے ہو گیا، معاملات طے ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی سیر کرتے تو میں کوئی سودا لینے تو نہیں آیا تھا، میں تو سیر کرتے کرتے آیا تھا، تمہارا میرا سودا طے ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اب میں یہ اونٹ لے کر جاؤں گا اور مدینہ جا کر تمہیں اس کی قیمت میں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ صاحب زرقانی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اونٹوں کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ پاک کی طرف جب نبی پاک علیہ السلام روانہ ہوئے تو تمام کا تمام قافلہ حضور کو تکتا رہا، حضور کے چہرے وقتہا کو دیکھتا رہا۔ حاضرین محترم، صاحب زرقانی فرماتے ہیں کہ جب کچھ دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہوئے، نگاہوں سے دور ہوئے، تو تمام کے تمام قافلے والوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور دل کے اوپر ہاتھ رکھا، اور کچھ دیر کے بعد جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار ایک شخص آتا ہے تم سے اونٹ لے کر چلا جاتا ہے، اونٹ بھی قیمتی، اور تم میں سے کسی نے نہ اس سے کوئی پیسے لیے، نہ کسی نے اس کا آتا پتہ پوچھا، نہ کوئی اس شخص کو جانتا تھا، اونٹ بھی قیمتی اور وہ لے کر چلا گیا۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ یار جب وہ آیا تھا نا تو میں تو اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ دوسرے نے کہا کہ یار جب وہ بولتا تھا نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس منظر کو دیکھتا رہا۔ تیسرے نے کہا کہ یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا تھا، اور چوتھے نے کہا کہ جو بھی ہو تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیار کر لے کر چلا گیا۔ اب ذرا لفظ سنیے گا، جب کہا نا کہ جو بھی ہو تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر تم سے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیار کر لے کر چلا گیا۔ اب ذرا لفظ سنیے گا، صاحب زرقانی فرماتے کہ جب فرمایا نا، جب کہا کہ اونٹ ہتھیار کر لے کر چلا گیا، اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے اندر قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا، قافلے والوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ انا ضامنۃ، میں ضمانت دیتی ہوں، اگر وہ قیمت نہ دینے آئے قیمت مجھ سے لینا۔ کہا خبردار اگر کسی نے ایک لفظ بھی اس کے بارے میں کہا، کہا کہ ایک لفظ بھی اگر کسی نے اس کے بارے میں کہا تو تمام قافلے والوں نے کہا کہ اچھا آپ اسے جانتی ہو؟ کہا اللہ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون تھا۔ کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا کہ جب وہ تمہارے پاس سودا کرنے کے لیے آیا تھا، جب تم اس کے ساتھ لین دین طے کر رہے تھے، میں نے خیمے کے اندر سے آواز سنی تھی اور خیمے کے اندر سے میں نے ہلکا سا پردہ سرکایا تھا۔ جب میں نے پردہ سرکایا اس کا چہرہ چمکتا ہوا میرے نگاہوں کے سامنے
میرے دل نے گواہی دی، جس کا چہرہ اتنا حسین ہو، جس کا چہرہ اتنا سوڑا ہو، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضور کے غلام آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ کہا جی ہاں میں۔ کہا کہ یہ حضور نے تمہارے اونٹوں کی قیمت بیچی ہے اور یہ تمہاری ضیافت کے لیے کچھ کھجوریں ہیں۔ صاحب زرقانی فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام قافلے والوں کا ایک ہی جواب تھا، کہا قیمت کو چھوڑو، قیمت کو چھوڑو، قیمت رہنے دو، قیمت ہم بعد میں لیں گے، ہم تو خود ہی بک گئے۔ ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح، وہ سونا رہتا کہاں پر ہے، وہ چمکتے ہوئے چہرے والا رہتا کہاں پر ہے؟ ہم قیمت کو چھوڑو، قیمت بعد میں لیں گے۔ ذرا فرمایا کہ یہ تو بتاؤ وہ چمکتی آنکھوں والا رہتا کہاں پر ہے؟ حضور کے غلاموں نے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سامنے یثرب دکھائی دیتا ہے، وہ مدینہ، وہ اس سونے کی آرام گاہ ہے۔ صاحب زرقانی فرماتے کہ تمام کا تمام قافلہ اٹھا، پورا وفد اٹھا، جا کر حضور کے قدموں میں بیٹھا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے گلے میں بھی اپنی غلامی کا پٹا ڈال دیجیے، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں اور آپ جس نبی کے ماننے والے، جس نبی کے چاہنے والے ہیں، اس کا ذکر جتنا بھی کیا جائے کام ہے۔ سارے ادیب، سارے اہل علم یہ آخر میں ہاتھ باندھ کر یہی عرض کرتے ہیں کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ اس بات کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا اس جمع نبی کی حاضری کو رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔